دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر روز ہی 1000 بار درود پڑھنے کی توفیق دے۔ 1000 بار پڑھیں گے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہوگا، اور یہ دیگر 1000 بار پڑھنے پر جو فضائل ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا اطہری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا کیسا، اور ان کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیں، جزاک اللہ۔ ابھی ایام ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ہے، اور ان دنوں میں بطور خاص ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت کے اوپر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی خلافت کے انکار کو جو ہے وہ فقہا نے کفر تک بیان کیا ہے، تو آپ کی خلافت کا جو بھی منکر ہے وہ بہرحال بدعتی ہے، اور آپ کی خلافت برحق ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، تو یہ اجماع امت ہے اس کے اوپر، صحابہ کا بھی تابعین کا بھی، سب کا۔ تو آپ کی خلافت کا انکار جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ عاشق رسول ہرگز نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر، کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ انعامات کی صورت میں انہیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام جن کے لیے یہ فرمائے کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر چیز میں، ہر معاملے میں پہل کرنے والے ہوں، اسلام لانے میں بھی پہل کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں، اور یہ ایسی پہل تھی، اور ساتھ ساتھ تھے کہ مدار میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرما کر گئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے بعد وہیں آپ کے ساتھ صاحب مزار بھی جو بنے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانہ مبارکہ میں کئی چیزوں کی نیابت انہیں عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مصلی امامت کا معاملہ ہو، یا کسی نے اگر پوچھا کہ اگر کوئی فیصلے کی بات بھی ہے تو حضور علیہ السلام انہیں کہتے ہیں بعد میں آنا، تو اس نے عرض کی کہ اگر آپ سے نہیں ملاقات ہوگی تو کہا پھر ابو بکر سے پوچھ لیں، ابو بکر سے فیصلہ کروا لیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان نے انہی چیزوں کو وہ دلیل بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری کئی چیزیں تو پہلے سے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا کی ہے، انہیں مصلی پر اپنا نائب بھی بنا دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ اور مسلمان کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے کہ جو مصلی رسول پر آئے اور وہ نماز پڑھے، وہ ابو بکر ہی ہیں، انہی کو یہ نیابت دی۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی معاملے کو ابو بکر کے سپرد کر رہے ہیں
تو ہم اپنے دنیا کے معاملے میں وہ بھی ہم راضی ہیں کہ وہ ان کے سپرد ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپ نے بیعت کی ہے. محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے شہزادے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے سب سے افضل ترین وہ کون سی ہستی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے بعد کہا حضرت عمر، اور پھر انہوں نے سوال ہی یہی کر لیا. اور آپ تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، یعنی اپنے بارے میں عاجزی کے طور پہ یوں ارشاد فرمائے. لیکن دو نام باقاعدہ انہوں نے کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، شان والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کا فرما رہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال فضائل ہم دیکھیں تو حدیث کی کتب میں شیخین انہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کے فضائل. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور خاص الگ سے فضائل دیکھے تو وہ بھی پوری کتابیں علماء کرام نے تحریر کی ہیں. مکتبۃ المدینہ کی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے، وہ حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم دیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عاشق اکبر، یہ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی اس میں ایسے خوبصورت واقعات بھی ہیں تو ان کو بھی پڑھنے کو ملے گا، تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت داخل ہوگی. مزید کچھ سوالات لیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص اگر کوئی وہ اپنے روزگار کی نیت سے باہر نکلتا ہے اور رستے میں اس کا حادثاتی طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا اس کی قبر پہ شہید لکھوا سکتے ہیں؟ نہیں، برائے مہربانی اس سوال کا جواب دیجیے گا. جی، پہلے تو یہ کہ حادثات میں اس طرح جو انتقال ہوتے ہیں شہید، اور پھر کہہ رہے ہیں قبر پر بھی شہید لکھوانا، کیا کہ یہ شہید دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شہید حقیقی ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر شہید ہو اور اس کی پوری شرائط و ضوابط ہیں، تو وہ شہید حقیقی ہے. جبکہ اس طرح مختلف حادثات کے اندر انتقال کرنے والے اشخاص، ان کو بھی شہید کی فضیلت ملتی ہے، احادیث میں بیان کی گئی، یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو معروف شہید ہے وہ اسی کو شمار کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جو جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوا، اعلاء کلمت الحق، اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی اور اس کے اندر وہ شہید ہوا، تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اس کی قبر کے اوپر شہید لکھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر کسی کے اوپر دیوار گر گئی یا اور کسی حادثے کے اندر شہید ہو گیا تو اسے شہید کی فضیلت ملے گی، مگر وہ شہید حقیقی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی قبر پہ شہید نہ لکھوایا جائے. یعنی اس طرح لوگوں کو، اور بھی عام طور پہ لوگ یہی تشویش میں آئیں گے جی. کہ یہ اسلام. اچھا، حادثات میں بھی ہر حادثے والا شہید کہلائے گا یا کیا اس میں؟ مختلف جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کی گئی، جیسے ڈوب کر مرنے والے کے لیے کہا گیا کہ سواری سے گرنے والا بھی ہے، سواری سے گرنے والا، دیوار جس کے اوپر دیوار جس کے اوپر گر جائے. تو مختلف جو ہے وہ 40 سے 41 کے قریب جو ہے وہ اس طرح کے شہید حکمی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں، مختلف احادیث میں موجود ہے، جن کو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر بھی ایک جگہ پر ذکر کیا ہے. تو یوں مختلف جو ہے وہ افراد ہیں جن کے لیے یہ فضیلت وارد ہوئی کہ وہ شہید حکمی ہوتے ہیں، فضیلت جو ہے وہ انہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بقیہ جو احکامات ہوتے ہیں شہید کے حوالے سے، کو خصوصیت والے جو اعلاء کلمت الحق کے لیے شہید ہوا، جی، اور یہ درجے میں برابر ہوں گے یا الگ؟ درجے کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ فرق ہوگا کہ وہ جس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ پاک کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ دی ہے، اس کا مقام جو ہے وہ بہرحال بلند ہے. ان کو بھی فضیلت ملے گی لیکن بہرحال اس کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے. جی مزید. اوجری کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اوجری کھانے کے حوالے سے اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ نجاست کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس مکروہ تحریمی. کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ختم شریف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ختم کے لیے کھانا پہلے نکال لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ختم کے لیے پہلے کھانا نہ نکالے تو اس طرح بھی کیا ختم ہو جاتا ہے یا کیا؟ دیکھیں، فاتحہ تو جب آپ پڑھتے ہیں، فاتحہ کی
لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے بھی فاتحہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، کھانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ چونکہ کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا بھی صدقہ کرنا ہے، اور اس کھانے کو مزید جو ہے وہ سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں گے۔ بسا اوقات وہی کھانا ڈائریکٹ صدقہ کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کو بقیہ دیگ میں برکت کے لیے جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر کھانا نہیں نکالا یا کھانا کسی نے بنایا ہی نہیں، ویسے ہی جو ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ دے دی، تو بالکل ایسی صورت کے اندر بھی فاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب کے لیے کھانا ضروری نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کھانا سامنے رکھنا غلط ہے یا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ اس کے اوپر فاتحہ دینا غلط ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور وہ کھانا صدقہ کر دینا یا بقیہ کھانے میں ملا کر سب لوگوں کو کھلا دینا، اس میں بھی حرج نہیں۔ کھانا کبھی پہنچا بھی نہیں ہے اور ادھر فاتحہ یا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اس کا اصال ثواب نہیں ہوگا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو آگے بھی کھلانا ہے، اگرچہ وہ کھانا سامنے نہیں پہنچا لیکن آگے غریبوں میں کھلانا ہے یا عام لوگوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو کھلانا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین اگر علم دین سے روکیں تو کیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص فرض علوم سے نہ سیکھنے دیں؟ دیکھیے، والدین کی اطاعت جائز کاموں میں ہے، ناجائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں۔ اب فرض علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو ہم سنتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو وہ فرض علم ہے۔ اب وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے یا فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے جب بالغ ہونے کے قریب ہے تو وہ نماز سیکھے گا، رمضان آنے کے قریب ہے تو اب وہ روزے کی احکام بھی سیکھے گا، مال و دولت اس کے پاس آ گیا تو اب زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھے گا، حج کے مسائل بھی جو ہے وہ سیکھے گا، حج پر جا رہا ہے تو حج کے مزید مسائل سیکھے گا حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو اب ایسے وقت میں والدین اگر منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، تو والدین کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، ممکن ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ بہرحال بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دین کی طرف جانے کی صورت میں اپنی اولاد کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی بن جائے گا، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین آپ کو کسی ایک انداز سے روک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز کے لیے اس ٹائم پر نہ جائیں۔ تو فی زمانہ تو علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، مدرسے میں جا کر بھی علم حاصل کرنا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کا دوسرا ذریعہ بھی موجود ہے کہ آپ آن لائن بھی بہت ساری فی زمانہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ یا آپ دوسرے شہر میں جا کر علم سیکھنا چاہ رہے ہیں، والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اپنے شہر کے اندر ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ والدین کی خدمت بھی کر سکیں۔ تو یوں مختلف پہلو ہوتے ہیں جس کے اندر بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو ادھر جانے سے منع کر رہے ہیں تو یہ والدین کی اس بارے میں بات نہیں سنی جائے گی، اور پیچھے والدین کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں پڑھنے کے لیے آ گئے، حالانکہ وہ وہی پڑھائی یا وہی فرض علم کا حصول جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جنرل سوال کا جواب تو آپ کو دے دیا، لیکن اسپیسیفک آپ کی کیا صورت ہے جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدین مجھے اس چیز سے روک رہے ہیں اور میں والدین کی اس بارے میں اطاعت کروں یا ان کی بات نہ مان کر آگے عمل کر بیٹھوں، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنی صورت کو واضح کر کے اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔ جی مزید سوال۔ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں سے جو فوت ہو جاتا ہے اس کا سالِ ثواب کرے، ان کی بیوی ان کی بہن بھائی سالِ ثواب کرے تو ان کو نہیں پہنچے گا، صرف ان کی اولاد کا پہنچے گا؟ پلیز یہ دعا دیجیے۔ جی، اولاد کو ہی کرنا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتے ہیں؟ بہن بھائی ایصال ثواب تو کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، صحیح۔ اور ثواب اس کو پہنچے گا، اب چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو جب بھی پہنچے گا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے پہنچے گا تو میت کو جب پتہ چلے گا تو اسے خوشی ہوگی کہ میرے رشتہ داروں نے مجھے یاد رکھا اور آج مجھے قبر کے اندر بھی ثواب کے تحفے پہنچا رہے ہیں۔ تو اولاد یا بیوی یا والدین یا پیچھے بہن بھائی جو جتنا قریبی ہوتا ہے ایک اعتبار سے اس کا حق اتنا زیادہ ٹھیک وہ اپنے مرحوم کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال دوسروں کا نہ کرنا منع ہے، نہ یہ ہے کہ دوسروں کا نہیں پہنچے گا۔ ہر مسلمان کا ثواب جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو پہنچے گا۔
ٹھیک ہے. اچھا بیسک ہونا ثواب کا ہی سوچ ہونی چاہیے نا, نظریہ تو ثواب کا ظاہر ہے, چاہے اس کے لیے کھانے کا اہتمام ہو یا جو کچھ بھی ہو. بعد اوقات اولاد کو کچھ لوگ کوس رہے ہوتے ہیں یا اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اب ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کئی چیزیں جو جن کی ابتدا تو بڑی ایک آسن انداز سے اور ثواب پر ہی 100%, لیکن آگے بیچ میں کچھ رسومات اس میں شامل ہو جاتی ہیں, اور پھر ان رسومات کی وجہ سے ان لوگوں کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اچھا وہ کھانا بھی بنائے, نارمل بنا لیا تو نہیں, تم نے بہت زیادہ اچھا نہیں بنایا, تو بہت اعلیٰ اہتمام نہیں کیا. تو ایسے مواقع پر رشتہ داروں کا کیا, جن کا انتقال ہوا ہے ان کے ساتھ یہ انداز رویہ؟ فی زمانہ وہی کہ ثواب کو مالی معاملات کے ساتھ لوگوں نے زیادہ جوڑ دیا, اور اس میں بھی مالی معاملات کے اندر جو آپ نے کہا رسومات والی بات کہ بھئی خاندان کو تم نے 10واں نہیں کیا اپنی والدت کا, یا جو ہے نا مثال کے طور پہ 40ویں تک جمعراتیں نہیں کی تم نے, ان پہ ختم نہیں دیا. اور اچھا اگر ختم دیا ہے تو تم نے ہم میں سے تو کسی کو نہیں بلایا, تو پھر کیسے ختم ہو گیا؟ تو بھئی آپ کے آنے سے ختم تھوڑی ہوگا, ختم تو جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے سے ہوگا. ان کو بولے پہلے سے ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو لوگ اصل میں رسومات کو زیادہ وہاں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ زبان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ ثواب کا کام اپنے والد کے لیے نہیں کیا یا تم نے صدقہ نہیں کیا, لیکن در حقیقت دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیوں کھانا نہیں کھلایا, کہنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی شخص کے پاس کوئی بھی مال و دولت نہیں ہے تو وہ بھی اپنے والد کو ایصال ثواب کر سکتا ہے, ثواب پہنچا سکتا ہے, وہ تلاوت کر کے پہنچا سکتا ہے, ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کر وہ پہنچا سکتا ہے, مالی اعتبار سے صدقہ و خیرات کر کے پہنچا سکتا ہے, حتیٰ کہ اپنی جو وہ اپنے فرض و واجب عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو یا والد کو یا مرحوم کو ایصال کر سکتا ہے. تو بالکل یوں کسی اور کے اوپر کرٹیسائز جو ہے وہ خاص طور پر مالی معاملات میں نہیں کرنا چاہیے. آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کریں, بالکل آپ کو کرنا چاہیے تو آپ کریں. اگر وہ نہیں کر رہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی, صحیح, اس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جناب بچوں کو صرف دنیا ہی دنیا پڑھائی ہے تو دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آج انہیں یہی نہیں پتہ کہ والد کے انتقال کے بعد کرنا کیا کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو اب ایسے میں کوئی پھپھی یا کوئی جناب چچا یا کوئی خالو کوئی کھڑے ہو کے انہیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ ایک جدا بات ہے کہ صحیح. وہاں پہ ان کی گویا کہ تربیت ہے کہ بیٹا یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, مگر اس میں یہ بات انہیں بتا بھی دیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایصال ثواب کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم محفل کا اہتمام کر لیں, یا گھروں پہ میسج جو ہے وہ خاندان میں کر دیں کہ بھئی آج جو ہے وہ 40واں ہیں یا آج جو ہے وہ برسی کا موقع ہے, تو چلیں یوں سب مل کے جمع ہو کے پڑھ لیں گے یا اپنے اپنے گھروں سے جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یوں بولنا ایک جدا بات ہے, لیکن جو معاشرے میں لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ بھئی جو ہے نا تمہارے والد کی برسی گزر گئی, تم نے ہمیں بلایا نہیں. تو بھئی آپ کو کس لیے بلانا تھا, کھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے تو آپ کبھی آئے نہیں, جب بھی بلایا تو آپ پڑھنے کے بعد ہی آئیں, یا آنے کے بعد بھی یہاں پر پڑھا نہیں آپ نے, باتیں جو ہے وہ دنیاوی باتوں میں مصروف ہو گئے. تو لہٰذا یہ انداز بالکل جو ہے وہ غلط ہے. پڑھنا چاہیے, وہ گھروں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ایک جگہ جمع ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جمع کرنے کے اندر بعض لوگ اسی لیے جمع نہیں کرتے کہ یار جب جمع کریں گے محفل کریں گے تو اب اس کے بعد کھانے کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے دوسروں کی ان ساری صورتحال کا بھی جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ کیا مرغی کے پنجے وغیرہ یہ جائز ہیں؟ مرغی کے پنجے اگر جو ہے وہ اچھی طریقے سے دھو کر صاف کرنے کے بعد اگر پکائے جاتے ہیں, کھائے جاتے ہیں تو جائز. مرغی کے پائیں یہ, مرغی کے پائیں یہ. جی مزید سوال. میری والدہ محترمہ کی گھر میں شاپ ہے, تو وہ میری والدہ کسی سے 1 لاکھ روپے ادھارا لینا چاہتی ہیں. کہہ رہی ہیں آپ اگر 1 لاکھ ساتھ اکٹھا دے دو گی پہلے مہینے تو بھی ٹھیک ہے, اگر ورنہ یہ شرط ہے کہ 1 لاکھ روپے ایک ساتھ دینے سے پہلے آپ ہر ماہ 3-3 ہزار روپے دو گے. تو اس میں یہ بتا دیں کہ سود ہے یا نہیں. 1 لاکھ روپے ادھار لینا ہے اور اب یہ 3,000 روپے لوٹانے ہیں ان کو یا 3,000 پروفٹ دینا ہے, چلے دونوں صورتیں بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں اور قرض کی واپسی میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو 1 سال کے بعد پورے پیسے واپس کر دوں گا جتنے لیے تھے اتنے ہی, یا آپ اس کی ادائیگی کے لیے قسطوں کی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی میں یکمشت تو نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ 10-10 ہزار روپے کر کے 10 مہینوں کے اندر لوٹا دوں گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے انہوں نے کہ یہ پروفٹ والی بات ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کسی سے لے رہے ہیں اور آپ کو اس کاروبار کی وجہ سے 3,000 روپے پروفٹ دیں گے, ہر مہینے 3,000 روپے پروفٹ دیں گے, یا یہ کہ بھئی یہ 12 مہینوں کا جو ہے نا 3,000 پروفٹ جمع کر لیں تو 36,000 روپے بنتا ہے, تو یہ سال کے اینڈ پر
36,000 روپے جو ہے وہ ہم 1 لاکھ کی واپسی کے وقت آپ کو دیں گے. تو دیکھیں قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے گا، جو کہ شرط کر لیا کہ بھئی یہ نفع دیں گے، تو وہ سود ہے. اب وہ چاہے فکس کر کے ہو چاہے فکس کیے بغیر ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 3,000 روپے طے کرنا یہ جو ہے نا سود ہے. اگر یوں کہہ دیں گے کہ کبھی 3,000 دیں گے، کبھی 2,500 دیں گے، کبھی 2,000 دیں گے، تو یہ سود سے باہر ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. جب وہ چیز قرض ہے، اچھا وہ چیز قرض کیسے ہوتی ہے؟ قرض ایسے ہوتی ہے کہ جیسے تو انہوں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ادھار لے رہے ہیں، تو ادھار قرض ہی ہوتا ہے. جب سامنے والا آپ کو پیسے اس طور پر دیتا ہے کہ مجھے اپنے پیسے واپسی پورے چاہیے، صحیح، یہ کسی نقصان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو پروفٹ ہو نقصان ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اپنے پیسے پورے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ رقم بطور قرض دے رہا ہے. تو اب اس کے اوپر نفع جب آپ طے کر لیں گے، شرط کر لیں گے، وہ چاہے فکس کر کے آپ کریں یا بغیر فکس کیے، وہ سود ہوگا. وہ چاہے 1 روپے ہو چاہے 1 پیسہ بھی ہو. کہ حدیث میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا یہ حرام ہے، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. جی مزید کچھ ویڈیو سوالات ہوں تو وہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، آن لائن خرید و فروخت کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن خرید و فروخت، آن لائن خرید و فروخت جائز چیزوں کی جائز ہے، جبکہ جائز طریقہ کار کے مطابق کی جائے. خریدنے میں تو عموماً اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جو بیچنے والے ہیں، جو سیلر ہوئے، اس کی طرف کچھ چیزوں کی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کرتے، کہ وہ خود مال پرچیز نہیں کرتے بلکہ دوسرے دکانداروں سے تصویریں لے کے صرف لگا دیتے ہیں، اور جب آرڈر آتا ہے تو پھر وہ چیز پرچیز کرتے ہیں اور پھر آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں، وہ آگے ان سے سودا کر لیا آرڈر آیا ہے جبھی وہ پھر آگے جو ہے وہ اس چیز کو خریدتے ہیں. اچھا اب خریدنے کے بعد بھی 2 صورتیں، ایک یہ کہ وہ خریدنے کے بعد اپنے پاس منگاتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کو ڈیلیور کرواتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ آپ ڈیلیور کروا دیں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خرید و فروخت کریں گے، جب آپ بیچنے کے لیے جائیں گے، فروخت کرنے جائیں گے، تو اس چیز کا آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے تو ایسی بے باطل ہے. جسے پاک میں فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو. تو لہٰذا یہ بے باطل ہے، اس کی اجازت ہی نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے مال تو خرید لیا، خریدنے کے بعد اب تک آپ نے جس سے خریدا اسی کے گودام میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اب تک اس کی ڈیلیوری نہیں لی، قبضہ نہیں لیا، کسٹڈی نہیں لیا آپ نے. تو یہ ہے قبضے سے پہلے آگے اس چیز کو بیچنا. یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اگرچہ ملکیت تو آپ کی ہو گئی، جب آپ نے کسی سے ایگریمنٹ کر لیا، سودا کر لیا تو آپ کی ملکیت ہو گئی، لیکن ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں نہیں آیا. ایسا کئی دفعہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ مال کسی اور جگہ سے آ رہا ہوتا ہے، یا فی زمانہ لوگ اس طور پر کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو گھر میں جگہ نہیں ہے، تو آپ کو پیمنٹ بھی کر دیے لیکن آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، جب ہمیں جیسے جیسے چاہیے ہوگا ہم آپ سے منگواتے رہیں گے. جب ان کا قبضہ نہیں ہے تو یہ آگے کسی اور سے سودا نہیں کر سکتے، تو یہ جائز نہیں ہے. عام طور پر لوگ اس وقت آن لائن کام کر رہے ہیں تو ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں، کہ وہ یا تو ان کی ملکیت میں مال ہی نہیں ہوتا، یا اگر ملکیت میں بھی ہے تو وہ اس کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ کا آگے والے کسی بھی کسٹمر سے سودا ڈن کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بے فاسد ہے، بعد والی جس میں قبضہ نہیں ہے ملکیت ہے، اور جو پہلے والی بے ہے جس کے اندر ملکیت ہی نہیں ہے وہ بے باطل ہے. تو اس چیز سے بچنا بے حد ضروری. صحیح. ایک سوال ہے کہ سانپ کا کوئی تیل وغیرہ جلا کر نکالتے ہیں پھر سر پہ لگاتے ہیں، تو ایسے عمل کر سکتے ہیں؟ بیرونی استعمال، سانپ یا وہ جانور کہ جن میں خون نہیں ہوتا، تو ان کا بیرونی ایکسٹرنل یوز جو ہے وہ جائز ہے، کہ وہ ناپاک نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کسی بھی ایسی دوا میں شامل ہونا کہ جس دوا کو آپ نے کھانا پڑ رہا ہے تو وہ تو اجازت نہیں ہے. لیکن جس میں بیرونی استعمال ہے تو وہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. سر پہ لگا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مزید سوال. امام مسجد جو ہے امامت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، اور بعض اوقات جمعرات والے دن کافی جو ہے وہ ختم کے لیے سامان وغیرہ آ جاتا ہے، اور امام جو ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہے، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور کیا وہ چیزیں کھانا وغیرہ وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ مزید.
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے، آدھا تقریباً غروب ہو جاتا ہے، آدھا نظر آتا ہے، تو اس وقت کھانے پینے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ادھر مثلا یہ اس میں مسائل ہیں، یہ کھانا پینا اس میں جائز ہے یا منع ہے؟ جی اچھا، پہلا سوال انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہوتے ہیں جمعرات کے دن بطور خاص ان کے یہاں کھانے جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کھانے میں امام کو حرج نہیں، اگرچہ وہ مالدار ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، تو وہ کھانے کوئی زکوٰۃ کے نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی ہے کہ ختم، فاتحہ یا ایصال ثواب کے لیے کھانے ہوتے ہیں، تو وہ امام کے لیے بھی جو ہے وہ ہدیے کے طور پر بھجوا دیے جاتے ہیں، تو امام اسے کھا بھی سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ جب امام کے پاس آئے ہوئے تو وہ امام کی ملکیت ہے، اب امام خود کھا لے یا کسی اور کو دے دے تو دونوں چیزوں کی اس میں اجازت ہے، اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عام ایصال ثواب فاتحہ ہی ہوتی ہے اس میں، اور بڑے ان میں لوگوں کی تو نیت ایصال ثواب کی ہوتی ہے، یعنی جو ثواب یہ دیکھیں، ہدیہ کسی مسلمان کو اگر آپ بھیجتے ہیں، ہدیے کے طور پر بھی وہ بھیجتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ہاں، ثواب کی آپ کیٹیگری کے اعتبار سے کہ غریب کو دینا وہ زیادہ ثواب ہے۔ اب جیسے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے تو اس میں چونکہ فقراء کو کھلانا اور دینا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، جی زیادہ ثواب کا کام ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ غربا کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں۔ اچھا، بعض کھانے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ دعوت کے طور پہ اہتمام وہ ناجائز ہی ہے، جیسے میت کا پہلے دن کا کھانا یا سویم تک کا جو کھانا ہے، تو اب اگر وہ دعوت میت کے طور پر ہے تو وہ مطلقاً ناجائز ہے، تو وہ اغنیاء کے لیے کھانا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو جمعرات ہے یا 40واں ہیں یا برسی ہے یا اور مواقع کے طور پر جو کھانا بھجوایا جاتا ہے امام کے لیے یا مؤذن کے لیے، تو وہ بطور ہدیہ ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، امام اپنے طور پر یہ دیکھ لے کہ اس کو دکھتا ہے کہ یار یہ اتنا سارا میرے پاس آ جاتا ہے جو کہ میرے پاس میں خود بھی نہیں کھا پاتا یا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں اور صاحب حیثیت ہوں، میں اللہ کا شکر ہے، تو پھر وہ منع کر دے کہ بھئی تاکہ لوگ اس کو نہ بھیجیں، وہ بتا دے کہ بھئی آپ نے اگر بھیجنا ہی ہے تو ثواب کے لیے تو آپ غریبوں کے اندر اسے تقسیم کر دیں، تو وہ امام کے طرف سے ایک جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ عمل ہوگا جو دیگر لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا سوال ہے، سورج غروب آدھا ہوا ہے آدھا نہیں ہوا تو کھانے پینے کی ممانعت ہوتی کیا ہے؟ رمضان کے اندر تو بالکل اس وقت کھانے پینے کی ممانعت ہے، پورا غروب ہونے پورا غروب ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ کھا پی افطار کریں گے۔ رمضان کے علاوہ کے اندر اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے، دو وقت ملتے وقت، اصل میں لوگ اس کو جو کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دو وقت جو ہے وہ مل رہے ہیں، یعنی رات اور دن جو ہے وہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہا ہے، تو وہ اس اعتبار سے لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس وقت کھا پی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اوقات میں سونے کے حوالے سے کچھ ممانعت ہے کہ جیسے مغرب کے بعد عصر کے بعد جو ہے وہ سونا، یہ جو ہے وہ منع ہے، اسی طرح مغرب کے بعد جو ہے وہ سونا، تو وہ جو ممانعت ہیں تو مگر اس میں بھی وہ گناہ والی نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی مزید سوال۔ ایک بندہ بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کے پاس پھر جو اس کے دارو علاج کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، اور وہ بندہ کچھ تو معاف کر دیتے ہیں نا فوتگی کے بعد، کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہ ہو اس میت کا قبر میں کیا وہ ہوتا ہے، یہ مفتی صاحب سے کائنڈلی پوچھ دیں ذرا۔ جی، قرضہ تھا میت پر اور اب کچھ نے معاف کیا کچھ نے نہیں کیا۔ یہ قبر کے اندر بہرحال مردے کے اوپر قرض کا جو ہے وہ بار تو ہوتا ہے، بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو ورثہ ہیں انہیں چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کر لیں، یا تو لوگ معاف کر دیں، ورنہ جو بھی ادائیگی کر رہے ہیں تو اب بسا اوقات مال موجود ہوتا ہے، اب اس کی تقسیم یا اور دیگر امور کے اندر وہ مصروف ہوتے ہیں، یا جب بعد میں دیکھ لیں گے کبھی کر لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میت پر بہرحال قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو بالکل فوری طور پہ جلد از جلد قرض کی ادائیگی کر دینی چاہیے تاکہ میت جو ہے وہ اپنے اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔